بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم آپ کی شامل نصاب نظم مل کے رہو کے آخری دو اشعار شعر نمبر 8 اور 9 کی تشریح کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم مشقی سوالات میں سے پہلا سوال حل کریں گے۔ پہلے سوال میں دیے گئے تمام سوالات کے جوابات تحریر کریں گے اور ان دو اشعار کی تشریح کریں گے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا شعر ہے: ایک ہو جاؤ تو فولاد کی طاقت ہو تم، ساری دنیا کے لیے شمع ہدایت ہو تم۔ حوالہ متن: شاعر کا نام مسرور انور، نظم کا عنوان مل کے رہو۔ مشکل الفاظ کے معنی: فولاد مضبوط لوہا، شمع ہدایت ہدایت کی روشنی۔ آئیے تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر ہماری زندگی کے دو مختلف پہلوؤں کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر ہم مضبوط ہو جائیں تو ہماری طاقت فولاد کی طرح مضبوط ہوگی، فولاد کی طرح، لوہے کی طرح، اور ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی مومنین کو کفار کے خلاف ایسا ہی بن کر رہنے کا حکم دیتا ہے۔ بقول شاعر: ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اس شعر میں مومن اور مسلمان کے رویے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے جو اس کی کفار کے ساتھ ہوتا ہے۔ شاعر کیا خوب کہتے ہیں کہ اگر دوستوں کا حلقہ ہو، اگر یاروں کا حلقہ ہو، اگر اہل ایمان لوگوں والوں کا حلقہ ہو، یعنی ایسے افراد جو صاحب ایمان ہوں، تو مومن کا رویہ ان کے ساتھ ریشم کی طرح نرم ہوگا۔ لیکن وہی مومن جب بات آ جائے گی رزم حق و باطل کی، حق و باطل کے میدان کی بات آ جائے گی، جنگ و جدل کی بات آ جائے گی، جہاں پہ اپنے دین کا دفاع کرنا ہے، جہاں پہ اسلام کا دفاع کرنا ہے، تو وہ مومن فولاد کی طرح بن جائے گا، فولاد کی طرح مضبوط اور سخت ہو جائے گا۔ شاعر دوسرے مصرعے میں کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے لیے شمع ہدایت بھی ہم ہی ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جنہوں نے اس جہاں کو ہدایت کے نور سے منور فرمایا۔ ہم اس دنیا میں خلیفۃ اللہ ہیں، اس لیے تمام انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری پوری امت مسلمہ پر ہے۔ تو گویا شاعر نے اس شعر میں، جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے، کہ دو مختلف پہلوؤں کی طرف رہنمائی کی ہے۔ ایک کہ ہم مضبوط اور فولاد کی مانند بنیں، اور دوسرا یہ کہ ہم اس دنیا پر خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نائب ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس دنیا میں خدا کا نظام رائج کریں، خدا کی حکومت رائج کریں، ایسا نظام رائج کریں کہ جو احکام خداوندی کے مطابق ہو۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا شعر ہے: اپنے آبا کی طرح صاحب ایمان بنو، جس پہ اللہ کرے ناز وہ انسان بنو۔ مشکل الفاظ کے معنی: آبا آباء و اجداد، باپ دادا، صاحب ایمان ایمان والے، ناز فخر۔ تشریح ہے: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ایمان کی قوت سے مالا مال تھے، انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر خوف نہیں تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے تھے، ان کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ تمہیں بھی چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اس طرح تم ایسے انسان بن جاؤ گے جس پر اللہ تعالیٰ کو فخر ہوگا، ایسا انسان جو اپنی زندگی کے تمام امور احکام خداوندی کے مطابق انجام دے، جس کے لیے اس کے آباء و اجداد کے تاریخی کارنامے صرف گفتگو کا مرکز نہ ہوں، بلکہ وہ عمل سے یہ ثابت کرے کہ اس کے اسلاف متقی اور صاحب ایمان تھے۔ تو اس شعر میں شاعر مسلمانوں کو، اہل اسلام کو درس دے رہے ہیں کہ کس طرح اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو صرف اپنی باتوں کا مرکز نہ بنایا جائے، صرف اپنی گفتگو کا اور گفتار کا مرکز نہ بنایا جائے، بلکہ اپنے کردار اور عمل سے ثابت کیا جائے کہ ہم کن کی نسل ہیں، ہمارے آباء و اجداد کون تھے، ہم کن کے پیروں ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آخری دو اشعار کی تشریح اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے اس کی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ نظم مل کے رہو کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ الف ہے: ہم نے یہ وطن کیسے حاصل کیا؟ اس کا جواب ہے: ہم نے یہ وطن بہت سی قربانیاں دے کر حاصل کیا۔ بے ہے: شاعر نے ہمیں کیسا انسان بننے کی تلقین کی ہے، تلقین کی ہے، نصیحت کی ہے۔ شاعر نے ہمیں ایسا صاحب ایمان انسان بننے کی تلقین کی ہے جو اپنی پوری زندگی احکام خداوندی کے مطابق گزارے، ایسا باعمل مسلمان بنے کہ اللہ بھی اس پر ناز کرے، یعنی خدا کو بھی فخر ہو کہ ہاں یہ میرا بندہ۔ جیم: اتحاد و یگانگت کے کیا فائدے ہیں؟ اتحاد اور اتفاق ہی کی بدولت قومیں بام عروج پر پہنچتی ہیں۔ آپس کے اتحاد کی وجہ سے کوئی دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تھا جیم کا جواب۔
دال ہے شاعر نے نااتفاقی کے انجام کو کیسے بیان کیا ہے؟ نااتفاقی یعنی آپس میں اتفاق و اتحاد کو قائم نہ رکھنا، جھگڑا کرنا۔ دال کا جواب شاعر کہتے ہیں کہ نااتفاقی سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور انسان گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ملک کمزور ہو جاتا ہے اور دشمن آسانی سے اس پر قبضہ کر سکتا ہے۔ انسان گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، مختلف فرقے بنا لیتا ہے، مختلف جماعتیں بنا لیتا ہے اور صرف انہی کی ترویج و اشاعت کرتا ہے، اور یہ بات بھول جاتا ہے کہ ہماری جماعتیں، گروہ، فرقے بے شک مختلف ہیں مگر ہمارا مذہب ایک ہے اور وہ ہے اسلام۔ جی عزیز طلباء، ہمارا آخری سوال ہے، کس طرح اور کن اصولوں پر ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے؟ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں آپس میں پیار اور محبت، اتفاق و اتحاد، ملک و ملت کے لیے مفید بن کر، آپس میں رنجشیں بھلا کر اور ایک ایسا انسان بن کر زندگی بسر کرنی چاہیے جس پر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ناز کرے۔ جی عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آپ نے آخری دو اشعار کی تشریح کو ذہن نشین کرنا ہے اور ان سوالات کے جوابات کو بھی اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ کل آپ کے ساتھ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔